إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، آج ماہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے، جس کی ایک تاریخی اہمیت اور تاریخی حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ یہود بھی عاشورہ کے دن کو مناتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور قوم فرعون سے نجات ملی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا یہود نے تو اسے چھوڑ دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طریقے پر تھے۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، ہر نبی نے اسلام ہی کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو مسلمان زیادہ مستحق تھے اس بات کے۔ تو آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے روزے کی بہت اہمیت اور بڑی تاکید تھی، اور رمضان کی فرضیت جب ہو گئی تو اس کا استحباب، اس کی سنیت، اس کی افضلیت باقی رہی۔ آپ نے کہا کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے عاشورہ کا روزہ۔ تو عاشورہ کی اہمیت پہلے سے تھی، بعد میں ایک سانحہ پیش آیا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سانحہ کربلا کی وجہ سے 10 محرم کی اہمیت ہے۔ تو کربلا کا حادثہ یہ تو 10 محرم 61 ہجری میں پیش آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد، اور عاشورہ کی اہمیت تو پہلے سے ہے، اور بہت سے تاریخی واقعات ہوئے اس دن، تو اس کی اہمیت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جو تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے۔
اور ایک ایسا حادثہ ہے جس کا تذکرہ درد انگیز ہے۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے اپنے اہل خاندان کے ساتھ کیوں نکلے؟ اور کس طرح سے یہ سانحہ پیش آیا؟ یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور سوء اتفاق یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے سے متعلق بہت ہی متضاد قسم کی روایات پائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے مسلک و مشرب کے لحاظ سے نمک اور مرچ لگا کر کے اس داستان کو بیان کیا ہے۔ بہت سی چیزیں جو واقع نہیں ہوئیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ خاص طور سے اس سلسلے میں، اس واقعے کو افسانہ بنانے کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ شیعہ حضرات کا ہے۔ اب آج اور نہ جانے کتنے سالوں سے عاشورہ کے موقع پر ماتم کیا جاتا ہے، تعزیہ داری ہوتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، نوحہ کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی تو اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اس طرح سے جو ماتم کیا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، تعزیہ داری کی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ عہد نبوی میں کتنے بڑے بڑے صحابہ کی شہادت ہوئی۔ امیر الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی غزوہ احد میں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی غزوہ احد میں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ موطا میں حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی۔ بعد میں حضرت عمر کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شہادتیں ہوئیں۔ کسی کے یوم شہادت کو ماتم کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کہیں ملتی ہے؟ تو یہ سب جو بدعات ہیں ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام کی جو تعلیم توحید کی ہے اور خدا پرستی کی ہے، تو ان تعلیمات کے خلاف یہ سب چیزیں رائج ہو گئی ہیں دوسرے سماجوں کے اثرات سے۔ اصل اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان کی شہادت کیوں ہوئی؟ انہوں نے قربانی کیوں دی؟ سبق اگر حاصل کرنا ہے تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے کیا پیغام ملتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے۔ آپ نے اپنے گود میں کھلایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بہت عزیز تھی، ان کے جگر گوشے ہیں یہ لوگ، اور آپ نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ حضرات حسنین ہیں۔ بہت چاہتے تھے آپ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، بہت نیک تھے، بہت متقی تھے، اور ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ کیوں واقعہ پیش آیا ہے؟ کیا اس کا پس منظر ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے نظام حکومت کے سلسلے میں کیا تعلیمات دی۔ اسلام نے نظام حکومت کے سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں، اس میں ایک نمایاں چیز یہ ہے
کہ قانون ساز صرف اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ وہی رب العالمین ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی قانون ساز ہے۔ قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے۔ اسلامی نظام حکومت اور دیگر نظام حکومت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ جتنے نظام ہیں، چاہے وہ جمہوریت کا ہو، چاہے وہ بادشاہت کا ہو، چاہے وہ آمریت کا ہو، جتنے نظام ہیں سب میں قانون بنانے کا اختیار انسانوں کو حاصل ہے، چاہے ایک فرد ہو، چاہے ایک جماعت ہو، چاہے ایک پارلیمنٹ ہو، چاہے ایک اسمبلی ہو، وہ قانون الہی سے بے نیاز ہو کر کے قانون سازی کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کی اساس یہی ہے، حاکمیت اللہ کے لیے، قانون دینے والا وہی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، 3 آیتیں آئی ہوئی۔ قانون الہی کے مطابق جو فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ قانون دینے کا اختیار اللہ کو ہے۔ قرآن اور سنت بنیاد ہے۔ نئے مسائل کو اجتہاد کے ذریعے حل کیا جائے گا، لیکن اجتہاد قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہوگا، اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اسلام میں جو نظام حکومت ہے اور حکمراں کا انتخاب ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، باہمی مشورے سے، کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے، وراثت کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ جو ارباب حل و عقد ہیں ان کے مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کا کوئی لگا بدھا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے تو خلفائے راشدین کا انتخاب الگ الگ طریقوں سے ہوا، لیکن شورائیت کی روح ہر جگہ کار فرما ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنے بعد خلیفہ کی تعین نہیں کی تھی، اگرچہ اشارات موجود تھے کہ آپ کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ اکٹھا ہوئے، مشورہ کیا، حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا، پھر آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، تو سب کے اتفاق، سب کے مشورے سے آپ کی بیعت مکمل ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے جب لوگوں سے مشورہ کیا، ان کی رائے لی، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی مناسب ہے خلافت کے لیے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ان کے نام کا اعلان کر دیا، سب لوگ اس پر متفق تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب حملہ ہوا، ان کا آخری وقت آیا، آپ نے ایک کمیٹی بنا دی اور اس کمیٹی کے ذمے یہ کیا کہ تمام لوگوں سے مشورہ کر کے خلیفہ کا انتخاب کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں فتنہ برپا ہو گیا، یہاں تک کہ خلیفہ راشد کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو لوگ موجود تھے مدینے میں، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے حیثیت سے منتخب کیا۔ تو طریقہ الگ الگ ہے لیکن شورائیت باقی ہے، باہمی مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہو، یہ اس کی ایک بنیادی روح ہے۔ اور ایک بنیادی روح یہ بھی ہے اسلامی نظام حکومت کی کہ یہاں قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہوتا، قانون کی نگاہ میں سب برابر، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو۔ خلیفہ کے خلاف بھی اگر شکایت ہوگی تو اس کو بھی مجرموں کے کٹگرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ قانون سے اوپر کوئی نہیں، قانون کے آگے سب برابر ہے۔ یہ سب بنیادی خصوصیات ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بعد بالاتفاق وہ امیر المومنین تھے، 20 سال تک انہوں نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ حکومت کی۔ ان کا جب آخری وقت آیا تو بہت سے لوگوں کے مشورے سے
انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے یزید ابن معاویہ کو ولی عہد بنا دیا جائے، نامزد کر دیا جائے۔ اس کو ایک اجتہادی غلطی کہا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انتشار نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوا کہ ایک نئی روایت قائم ہو رہی اور خاندانی حکومت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اس سے اختلاف کیا، وہ مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے اختلاف کیا، وہ بھی مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے اختلاف کیا کہ اس طرح سے ایک نئی روایت قائم ہو جائے گی، اور اس وقت امت میں بہت سے اہل تر لوگ موجود تھے جو خلافت کی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھا سکتے تھے، تو بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، کوفہ کے لوگوں نے پیغام پر پیغام بھیجا، خطوط پر خطوط بھیجے، انبار خطوط کا ہے کہ آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، جو خلل پیدا ہو گیا آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے نمائندوں کو بھی بھیجا وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے، وہاں سے رپورٹ آئی کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اہل کوفہ پہ بھروسہ کرنا یہ ایک فیصلے کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ نیک نیتی سے کیا گیا، اور جن لوگوں نے روکا انہوں نے بھی اسی پہلو سے روکا کہ اہل کوفہ قابل اعتبار نہیں ہے، دھوکہ دیں گے۔ تو اس نیت سے، اس مقصد سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے اپنے اہل خاندان کے ساتھ نکلے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، 70-72 آدمیوں کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور اس وقت کوفہ میں جو گورنر تھا بڑا سخت گیر تھا، عبید اللہ ابن زیاد، اس نے پوری ایک فوج بھیج دی۔ راستے میں اندازہ ہو گیا کہ اہل کوفہ یہ ساتھ نہیں دیں گے، مذاکرات ہو سکتے تھے، بات چیت ہو سکتی تھی، لیکن کوفہ کے گورنر کی غلط پالیسی کی وجہ سے سانحہ کربلا پیش آیا۔ جو لشکر کا سپہ سالار تھا، ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں رکھی: مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں چلا جاؤں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں بات کر لوں گا، ملاقات ہو جائے گی براہ راست، یا مجھے سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ جانے دو، میں دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کے باقی ایام گزاروں۔ سب باتیں معقول تھیں، اور ان باتوں کو مان لینا چاہیے تھا، تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن کوفہ کے گورنر کی ہدایت کی وجہ سے کوئی بات تسلیم نہیں کی گئی، اور یہ کہا کہ سرنڈر کیجئے، آپ کے بارے میں فیصلہ کوفہ کا گورنر کرے گا۔ یہ حضرت حسین کی غیرت کے خلاف بات تھی، اس کو وہ تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ سانحہ پیش آیا، بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ بعد میں تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے پر یزید ابن معاویہ نے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا، کہا اس کے بغیر کام ہو سکتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جو کچھ کیا اس پر خوشی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ یہ سانحہ پیش آیا تو اس کا مقصد کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے تو ایک قربانی دی ایک اصول کے لیے، اصلاح کے لیے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت میرے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے، وہ نکلے۔ وہ کوئی اس طرح کی بغاوت نہیں تھی جو ناپسندیدہ ہو۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا جو نظام حکمرانی ہے وہ اپنی روح کے ساتھ باقی رہے، شورائیت کی جو روح ہے وہ قائم رہے،
انتخاب خلیفہ کی جو روایت ہے وہ باقی رہے، خاندانی بادشاہت کا سلسلہ شروع نہ ہو۔ یہ ایک بڑا مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے قربانی دی، یہ اصول کے لیے قربانی تھی، یہ اسلامی تعلیمات کے بقا کے لیے قربانی تھی۔ اس کے اندر اگر پیغام ہے تو پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اسلامی اصولوں کی کارفرمائی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ کے کلمے کی سربلندی ہونا چاہیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، انحراف کو روکنے کے لیے، کوئی غلط چیز ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ شہادت حسین کا سبق، یہ سبق کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کس بات کا ماتم کر رہے ہیں، کس بات کا نوحہ کر رہے ہیں؟ قربانی دینے والوں نے ہر دور میں قربانی دی ہے، دیں گے حق کے لیے۔ یہ جان اللہ کی ہے، اللہ کے راستے میں کام آنے کے لیے۔ اس پیغام کے ساتھ امت مسلمہ جی ہے اور اسی پیغام کے ساتھ جینا چاہیے، کیونکہ امت کا مقصد یہی ہے کہ اس سرزمین کے اوپر عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، مظلوموں کی مدد کی جائے۔ یہ مقصد ہے امت مسلمہ کا، اسی مقصد کے ساتھ امت مسلمہ کو جینا چاہیے۔ اگر اس واقعے کا کوئی پیغام ہے، اس واقعے سے کوئی سبق لینا ہے تو یہ سبق ہے، ہم اسلام کے لیے ہیں، ہماری زندگی اسلام کے لیے ہے، ہمارا کام اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، اور حق کے احقاق کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس طرح سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح کی تاریخی واقعات سے ہمیں صحیح سبق لینے کی توفیق دے اور صحیح پس منظر میں ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔